بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ تکلیف اٹھائی پاکستان نے گزشتہ 72 گھنٹوں میں، اور انڈیا نے ہر طرح سے بدماشی کر کے دیکھ لی، اپنے جہاز اس کے پٹے مرے۔ ایمینول میکرون کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آئندہ جب بھی فرانس انڈیا کے ساتھ کسی ایکوپمنٹ کی ڈیل کرے تو وہی دیکھ لے کہ یہ ان کے اندر پوٹینسی ہے بھی یا نہیں ہے، جوناخ تو نہیں ہے، کھدڑے یا زنخے تو نہیں ہیں، تو ثابت ہوا رافیل کے معاملے میں۔ پرتھوی اگنی کہاں گئے، اس کا بھی آپ نے دیکھ لیا، اپنے ہی ملک اپنے شہر کو مار دیا امرتسر میں جان بوجھ کر مارا آپ نے۔ آپ چاہتے یہ تھے کہ پنجابیوں کو، وہاں کے پنجابیوں کو پاکستان کے خلاف کر دیں، وہاں کے سکھوں کو پاکستان کے خلاف کر دیں۔ اس مشن میں بھی اب ناکام ہو گئے۔ اور آپ کو تو یاد ہے پنو سنگھ نے کیا کیا رکھا ہے کہ $11 ملین کا فنڈ اس نے جنریٹ کیا ہوا تحفہ تحائف دینے کے لیے اپنے عوام کو وہاں پر ایسٹ پنجاب میں۔ تو جناب علی، آپ کے جو میزائلز ہیں، آپ کا جو فرینچ ریفال ہے، آپ کا رشین S-400 میگ اور سخوئی کہاں گئے؟ آپ نے پیسہ تو بہت خرچ کیا، $80 بلین کا۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کے عوام تو ویسے ہی چیختے تھے کچھ، یعنی دانشور عوام کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہاں جو انٹل کچول بیٹھے ہوئے ہیں نا کچھ، کہ جی پاکستان جو ہے ڈیفنس بجٹ کھا گیا، پاکستان کی فوج کھا گیا۔ آج یہ پاکستان کی فوج ہی ہے جو نہ صرف جانے دے رہے ہیں بلکہ وہ دکھا رہے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی انہوں نے جو حاصل کی ہے، ایکوائر کی ہے، اور اس میں چائنا ٹرکی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے تو آذربائیجان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے تو سری لنکا میں انڈیا کے خلاف ٹیررزم کے خلاف آپریشن کیے ہیں، اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے آپ سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ نیپال اور بھوٹان آپ سے تنگ ہیں، انہوں نے چائنا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ کولیبریشن اس کا شروع ہو چکا ہے۔ یہی حال مالدیو کا ہے۔ تو ساؤتھ ایشیا میں یو آر ناٹ اے پاور ناؤ، آپ کوئی طاقت نہیں ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ پاکستان از اے پاور ناؤ۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا کی اس وقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ لکھ لیں، یہ نعرہ ہی مقبول ہو جائے گا۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی پاور پاکستان ہے، اور آج کی جنگ نے 5 گھنٹوں کی لڑائی نے، 10 گھنٹوں کی لڑائی نے یہ ثابت کر دیا۔ آپ چلے تھے نا نور خان راولپنڈی چکلالہ بیس پہ اٹیک کرنے کے لیے، آپ نے ایک میزائل ادھر شور کوٹ کے پاس مار دیا، خانے وال اور ٹوبا ٹیک سنگھ کے ساتھ قریبی۔ کیا ہوا؟ کیا فائدہ حاصل ہوا آپ کا؟ یہ ثابت ہوا کہ ہندو مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے آتنکواد کا پورا ڈرامہ کیا کیمپوں کا، وہاں سے کیا نکلا؟ معصوم بچوں کی لاشیں، معصوم بچوں کی شہید ہو گئے۔ انہی کے نام پہ نصر، یہ جو فتح میزائل جو ہے، ابھی تو اس کا ہی آپ نے کارنامہ دیکھا ہے۔ آپ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کا ادھم پور اڑا کے رکھ دیا گا، کالے یعنی گھنگھور گھٹا جیسے ہوتی ہے اس طرح بادل اڑ رہے ہیں وہاں پر، دھوئیں کے بادل، سیاہ دھوئیں کے بادل۔ آپ کے جو برہموس میزائل ہیں وہ بھی بڑھ گئے۔ آپ کا PSL جو تھا ہم نے تو شفٹ کر دیا دبئی کی طرف، جب جی چاہیں گے کھیل لیں گے۔ آپ کا IPL کے لوگ جو ہے نا ملک ہی چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بھی ٹکٹوں کی تلاش میں۔ آج بھی آنے والی اطلاع جو ہے کلکتہ سائڈ سے، ہم جانا چاہتے ہیں، وہاں سے نہیں ملے، ڈھاکہ جا کر وہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اسٹیٹ آف افیئرس۔ ناظرین، ابھی جنگ جاری ہے، اور پاکستان کا جواب ہے یہ جو اس کا آپریشن کا نام دیا بنیان المرصوص، لوہے کی دیوار، آہن دیوار، لوہے کے زرہ بختر نام سنا ہے نا آپ نے؟ یہ وہی چیز ہے۔ پاکستان از پروٹیکٹڈ بائی دی آئرن وال، آئرن کلیڈ پروٹیکشن الحمدللہ ڈیفنس کی ہے۔ اور اس سلسلے میں سلوٹ ہو چائنا کے پریزیڈنٹ زی کو، اور ترکیہ کے پریزیڈنٹ طیب اردوان کو، اور پھر آذربائیجان بھی۔ اور یہ جو سعودی عربیہ وغیرہ نے کوشش کی ہے ڈپلومیسی کی، تو میں ڈپلومیسی ہم تو نہیں جانتے، ہم لوگ تو صحافی لوگ ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ سیاہ و سفید کے اندر سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کہیں نہیں کھڑا ہوا ناظرین۔ UAE کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کہیں نہیں کھڑا ہوا، وہ مندر بنا رہے ہیں۔ وہ تو ہم مندر توڑنے والے لوگ ہیں، ہم مندر توڑنے والے لوگ ہیں، مندر بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم بت شکن ہیں، یاد رکھیے گا۔ بت شکنوں کو کسی بھی طور پر نہیں ڈرایا جا سکتا۔ Despite the fact that we had got our own problems, domestic problems, Indian
bully Indian terrorist attacks in Balochistan and rest of the KP کے اندر بھی TTP کے ذریعے بھی. اور آپ نے تو افغانستان کو جٹری کرنے کے لیے اس کو بھی انووک کرنے کے لیے پاکستان خلاف ہو جائے وہاں پہ بھی میزائل مار دیا تاکہ وہاں پہ افغانستان کے عوام یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان نے میزائل پھینکا ہے. ایسا نہیں ہے. افغانستان پاکستان کا دوست ہے, پڑوسی ہے, ساتھی ہے. رشتے ہیں, خونی رشتے ہیں, اسلامی رشتے ہیں, اخوت کے رشتے ہیں. افغانستان از اے پارٹ آف دی بردرہڈ آف پاکستان. افغانستان اینڈ پاکستان بردرہڈ کی ریلیشن شپ میں ہیں. یس, انڈیا کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. جس دن یہ توبہ کرے, کشمیر کا مسئلہ حل کرے, وہاں کے مسلم, عیسائی اور سکھ اقلیتوں کا خیال رکھے, تو پھر سمجھا جائے گا کہ ہاں اس کی عقل ٹھکانے. لیکن عقل ٹھکانے نہیں آئی. بنیا بہت بڑا فراڈیا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. میرے اپنے یوٹیوب پہ کچھ ہندو آ کر جو ہیں وہ الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرینس. ناظرین, جنگ جاری ہے, پاکستان جواب دے رہا ہے. مارکو روبیو جو ہے کبھی آرمی چیف سے رابطہ کرتا ہے جنرل عاصم منیر سے. جنرل عاصم منیر تو بیزی ہے. یہ تو شکر کریں کہ انہوں نے 2 منٹ نکال دی آپ سے بات چیت کرنے کے لیے. ہی از لیڈنگ دی پاکستان اٹیک اینڈ پاکستان فورسز پروٹیکشن, ڈیفینس اینڈ اوفینس بوتھ. پاکستان آرم فورسز کو سلام ہو. اور اسی لمحے ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب تمام سیاسی بدمزگیاں اور مخالفتیں چھوڑ کر 804 کو بلائیں, APC بلائیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں, اور تمام پارٹیوں کو جو حکومت سے ہٹ کر باہر بیٹھی, جماعت اسلامی کو بلائیں, جن کو بھی آج اس نے فون کیے ہیں. شہباز شریف صاحب, آپ نے شام کو جو آپ نے قوم سے خطاب کرنے کی بات کی ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے. تو ناظرین, پیوستہ ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. اور میں نے عرض کیا تھا 3 روز پہلے کہ مقام بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی. آج بھی فرشتے اتر رہے ہیں, میرا ایمان ہے. پاکستان کی مدد کی جا رہی ہے. اٹس اے ڈیوائن ہیلپ. اور ہندوستان کو سمجھ لینا چاہیے, اور اگر نہیں سمجھا تو پھر 100 چھتر 100 پیاز. ناظرین, ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے, اور جو بھی کامنٹ کرتے ہیں بہترین کامنٹ کیجیے اور ہماری رہنمائی کیجیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.